سورہ مومن کی آیت نمبر 79، سورہ مومن کا 9واں اور آخری رکوع اور 24ویں پارے کا 14واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ الذی جعل لکم الانعام، اللہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے، لترکبوا منہا ومنہا تأکلون، کہ کسی پر سوار ہو اور کسی کا گوشت کھاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے چوپائے بنائے، کسی پر تم سوار ہوتے ہو، کسی کا گوشت کھاتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور تمہارے لیے ان جانوروں میں کتنے ہی فائدے ہیں کہ ان کے دودھ سے، ان کے بال اور اون سے تم نفع اٹھاتے ہو اور ان کی نسل سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اور اس لیے کہ تم ان کی پیٹھ پر اپنے دل کی مرادوں کو پہنچو، یعنی اپنے سفروں میں اپنے وزنی سامان ان جانوروں کی پیٹھوں پر لاد کر ایک مقام سے دوسرے مقام پر لے جاتے ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان جانوروں پر اور کشتیوں پر سوار ہوتے ہو، جانوروں پر خشکی کے سفروں میں سوار ہوتے ہو، کشتیوں اور بحری جہازوں میں، سمندر اور دریا کے سفروں میں سوار ہوتے ہو۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، وہ نشانیاں جو اللہ کی قدرت اور وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں۔ فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ، تو اللہ کی کون سی نشانی کا انکار کرو گے؟ یعنی وہ نشانیاں ایسی ظاہر اور باہر اور روشن ہیں کہ ان کے انکار کی کوئی صورت ہی نہیں، ان کا انکار کرنا ممکن ہی نہیں۔ افلم یسیروا فی الارض، تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ دیکھتے ان سے اگلوں کا کیسا انجام ہوا۔ کانوا اکثر منہم، وہ ان سے بہت تھے، یعنی ان کی تعداد کثیر تھی۔ واشد قوۃ، اور ان کی قوت زیادہ تھی، یعنی جسمانی طاقت بھی موجودہ کافروں سے زیادہ تھی۔ وآثارا فی الارض، اور زمین میں نشانیاں ان سے زیادہ، یعنی ان کے محل، ان کی عمارتیں موجودہ کافروں سے زیادہ تھیں۔ کانوا اکثر منہم واشد قوۃ وآثارا فی الارض، پہلے کافر موجودہ کافروں سے زیادہ تھے اور ان کی قوت اور زمین میں نشانیاں ان سے زیادہ تھیں۔ فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، تو ان کے کیا کام آیا جو انہوں نے کمایا؟ معنی یہ ہے کہ اگر یہ لوگ زمین میں سفر کرتے تو معلوم ہو جاتا کہ منکرین، متمردین کافروں کا کیا انجام ہوا اور وہ کس طرح ہلاک و برباد ہوئے۔ ان کی تعداد، ان کے زور، قوت، ان کے مال، کچھ بھی ان کے کام نہ آ سکے۔ فلما جاءتهم رسلهم بالبینات، تو جب ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لائے، فرحوا بما عندهم من العلم، تو وہ اسی پر خوش رہے جو ان کے پاس دنیا کا علم تھا، اپنی معلومات پر تکیہ کیے رہے اور انبیاء کے علم کی طرف انہوں نے توجہ نہ کی۔ انبیاء کے علم کو حاصل کرنے اور ان سے نفع اٹھانے کی طرف یہ متوجہ نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے انبیاء کے علم کو حقیر جانا، کمتر جانا اور اس کی ہنسی بنائی، اور اپنے دنیاوی علم کو جو حقیقت میں جہالت ہے اسی کو پسند کرتے رہے۔ آج اگر مسلمانوں کا یہ حال ہو کہ قرآن پاک کے علم کو، احادیث طیبہ کے علم کو ہم نہ سیکھیں اور دنیاوی علوم ہی کو سب کچھ سمجھیں، تو یہ بہت بڑی بدنصیبی ہوگی۔
دنیاوی علم، دنیاوی معلومات اگر شریعت کے دائرے میں ہو تو اس کو حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج ہر باپ کی، ہر ماں کی یہی تمنا ہے کہ میرا بچہ دنیاوی علوم میں آگے بڑھ جائے، لیکن میرے بچے کو قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا۔ اگر دیکھ کر پڑھنا آتا ہے تو وہ صحیح پڑھتا ہے کہ صحیح نہیں پڑھ سکتا، اس کے تلفظ کا کیا حال ہے؟ کیا اسے نماز کے فرائض، واجبات، سنت مؤکدہ معلوم ہے؟ نماز کے مفسدات اور مکروہات معلوم ہے؟ کیا وہ قرآن پاک کے علوم اور معانی کو سمجھتا ہے؟ اصل علم تو یہ ہے قرآن اور حدیث کا علم، لیکن انبیاء کے علم، سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے جب مسلمانوں نے روگردانی کی تو نتیجہ یہ ہو گیا کہ اب کافر جو بات کہہ دے وہ حجت بن جاتا ہے، اور قرآن و حدیث کی باتیں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک ایسے شخص کی میں بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ اب دیکھیں، اتنی دفعہ ہمیں سمجھایا گیا کہ مسواک کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، ہر وضو میں سرکار مسواک فرماتے، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد مسواک فرماتے، سونے سے پہلے مسواک فرماتے، سو کر اٹھتے تو مسواک فرماتے، گھر میں داخل ہوتے ہی مسواک فرماتے، گھر سے نکلتے وقت آخری کام یہ ہوتا کہ مسواک فرماتے، سفر حضر میں ہر جگہ آپ نے مسواک سے پیار فرمایا، صحابہ کرام نے مسواک سے محبت کی۔ نہیں سمجھ میں آتا۔ اور ایسے بھی لوگ تھے کہ جو مسواک کا مذاق اڑاتے اور وہ ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ برش کو اہمیت دیتے، لیکن اب یہ مسواک $8 $10 کی امریکہ سے آ رہی ہے، اور امریکہ کے لوگ، یورپ کے لوگ مسواک پر زور دے رہے ہیں، تو یہی ماڈرن شخص ماڈرن مسلمان اب مسواک استعمال کرنے پر زور دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے بڑی عجیب بات ہے، کیسی مسواک ہے کہ نہ اس میں ٹوتھ پیسٹ کی ضرورت ہے، نہ ٹوتھ برش کی، یہ ٹوتھ برش بھی ہے، ٹوتھ پیسٹ بھی ہے، اور جراثیم لگنے سے بھی پاک ہے، اس کے یہ فوائد ہیں، وہ فوائد ہیں۔ تو افسوس کی بات ہے نا کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تو ایک مسلمان یقین نہ کرے، اور کافر سائنسدان کہہ دے، ڈاکٹر کہہ دے تو فوراً یقین آ جائے، تو کیا ایسا شخص مسلمان کہلانے کا مستحق ہے؟ اسلام کسے کہتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر یقین کرنا۔ آج بہت ساری سنتیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہم نے چھوڑی ہوئی ہیں، یقین جانیے اگر ہم اس پر عمل کریں تو ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ آج سائنسدانوں کو 1400 سال کے بعد مسواک سمجھ میں آئی، ایسی کئی چیزیں ہیں جو مزید 1400 سال کے بعد سمجھ میں آئیں گی، لیکن ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو ساری چیزیں ابھی سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ جو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جو آپ نے ہمیں تعلیم دی، وہی حق ہے، اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرحوا بما عندهم من العلم، تو وہ اسی پر خوش رہے جو ان کے پاس دنیا کا علم تھا، اور انہوں نے انبیاء کے علم سے فیض حاصل کرنے کی کوشش نہ کی۔ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، انہی پر الٹ پڑا جس کی ہنسی بناتے تھے، یعنی اللہ کا عذاب جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے وہ عذاب آ گیا اور اس نے انہیں گھیر لیا۔ فلما رأوا بأسنا، پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا، قالوا آمنا باللہ وحدہ، بولے ہم ایک اللہ پر ایمان لائے، وکفرنا بما کنا بہ مشرکین، اور جو اس کے شریک کرتے تھے ان سے منکر ہوئے، یعنی جن بتوں کو اللہ کے سوا پوجتے تھے، عذاب دیکھ کر کافر بیزار ہوئے، اور عذاب دیکھ کر وہ ایمان لائے۔ فلم یک ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا، تو ان کے ایمان نے انہیں فائدہ نہ دیا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، اللہ کا دستور جو اس کے بندوں میں گزر چکا، یعنی اللہ کا دستور یہی ہے
کہ عذاب کے نازل ہونے کے وقت ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا، اس وقت ایمان قبول نہیں کیا جاتا۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ رسولوں کے جھٹلانے والوں پر عذاب اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور وہاں کافر گھاٹے میں رہے، خسارے میں رہے، یعنی ان کا گھاٹا اچھی طرح ظاہر ہو گیا۔ الحمدللہ سورۃ المومن کا درس مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔